بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ چند دن پہلے میں نے ان کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ دوبارہ پڑھا، جس میں اساتذہ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، طلباء کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کے وفات کے اس مبارک مہینے میں وہ واقعہ اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے وہ سبق لے سکیں جو ہمیں لینا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے جب پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جاتے تو جاتے ہوئے ایک فرنیچر کا جو کاریگر تھا، لکڑی کا کام کرنے والا، اس کی ورکشاپ پہ، اس کی دکان پہ امام ابو حنیفہ نے ایک بچے کو دیکھا جو کام سیکھ رہا تھا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ روزانہ وہ وہاں سے جب گزرتے تو انہیں وہ بچہ نظر آتا۔ امام ابو حنیفہ جب اس بچے کو دیکھتے تو اس بچے کا چہرہ اور اس کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ انہیں یہ بتاتا کہ یہ بچہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہت بڑا کام لے سکتا ہے اگر اس بچے کو کوئی تیار کر دے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو، تمہارے والد کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اس کی ماں بوڑھی ہے، اور گھر کا خرچہ وغیرہ چلانے کے لیے اس نے اپنے بچے کو یہاں اس بڑھئی کے پاس، لکڑی کے کاریگر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کی پیشانی میں چونکہ سعادت مندی کے آثار دیکھ لیے، آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹا تم میرے ساتھ آؤ اور اس کام کو چھوڑو، میں تمہیں اس سے اچھا کام سکھاتا ہوں۔ آپ اسے لے گئے اور اپنی کلاس میں بٹھایا اور اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب 1-2 دن گزرے تو اس لکڑی کے کاریگر نے اس بچے کی ماں کو شکایت بھیجی کہ بڑھیا تیرا بیٹا نہیں آ رہا کام سیکھنے کے لیے۔ تو بڑھیا جب آئی اور اس نے ساری صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو وہ بڑھیا مسجد میں آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے اور وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے بڑے غصے سے آ کے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ کیوں میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں؟ یہ یتیم ہے، میرا خامند فوت ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہوں، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میں نے اسے کام سکھانے بھیجا تھا اور آپ نے اسے وہاں سے اٹھا کے تو یہاں بٹھا دیا ہے۔ جب یہ کام نہیں سیکھے گا تو کمائے گا کہاں سے، اور کمائے گا نہیں تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اور میں اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بڑھیا مائی جی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ نے اس بڑھیا کو مطمئن کر کے رخصت کیا، اور وہ بچہ جب اس دن سبق پڑھ کے جانے لگا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس بچے کو دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اپنی والدہ کو دو اور اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرو، اور جب 2-3 دن کا خرچ باقی رہ جائے تو پھر مجھے بتا دیا کرنا۔ تو جب 2-3 دن کا خرچ باقی رہ گیا ہوتا تو وہ بتا دیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس جیسی ایک اور تھیلی اس کو دے دیتے۔ اسی دوران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مائی تو یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ کچھ کمانے کے لائق نہ بن سکے اور یہ ایک بیکار انسان بنے گا اور وہاں کام سیکھ جائے گا لکڑی کا تو یہ کل کچھ کما لے گا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا اور قیمتی جو پتھر ہیں ان کی بنی ہوئی رکابیوں میں
یہ کھانا کھا رہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ، اور کھانا بھی کوئی عام نہیں بلکہ فالودہ کھا رہا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو بڑھیا آگے سے ہنسنے لگی کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کو پڑھاتے بھی رہے، اس کے گھر کے سارے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کرتے رہے، اور صرف اس ایک بچے کے نہیں، امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، اور وہ اپنی تجارت سے جو پروفٹ ملتا تھا، جو منافع ملتے تھے، ان میں سے ہزاروں درہم و دینار علماء پر اور طلباء پر اسی طرح خرچ کیا کرتے تھے، اور یتیم طلباء کو، بے آسرا بچوں کو ان کے گھر کے سارے اخراجات دے کر پڑھائی کے لیے اور تعلیم کے لیے وقف کر دیا کرتے۔ تو اس بچے نے بڑی محنت کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرپرستی میں اور آپ کی محبتوں کے سائے میں وہ بچہ پروان چڑھتا رہا، لگن سے پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ بچہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنا، پوری سلطنت اسلامیہ کے تمام ججوں کا جج بنا، ان کا افسر اعلیٰ بنا، اور اس کا فتویٰ اور اس کا فیصلہ پوری اسلامی سلطنت میں ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ تھے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ ہارون الرشید کے دسترخوان پہ جب وہ فیروزے کی بنی ہوئی ان رکابیوں میں فالودہ پیش کیا گیا، تو امام ابو یوسف کھلکھلا کے ہنس پڑے، اور ہارون الرشید نے جب پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے میرے بچپن میں یہ کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فراست اور ان کی نگاہ ولایت سے انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ اس واقعے میں اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ رستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے پہ نگاہ پڑی تو امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ہیرے پہچان لینے والی نگاہ عطا فرمائی تھی۔ ایک استاد کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر استاذ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی صلاحیتیں معلوم نہیں کر سکتا تو وہ ایک اچھا استاذ کبھی بھی نہیں کہلا سکتا۔ ایک استاد کے پاس وہ نگاہ ہونی چاہیے، وہ نظر ہونی چاہیے کہ وہ بھانپ سکے کہ یہ طالب علم کس میدان میں، کس شعبے میں آگے جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سبق اس میں یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف علم کے زیور سے انہیں آراستہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی جیب سے، اپنی ذاتی رقم سے ان کے گھریلو اخراجات کو پورا کیا، ان کو فائنینشلی بالکل آزاد کر دیا، مالی طور پہ انہیں اتنا مطمئن کر دیا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس شاگرد کی زندگی میں طلباء کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب استاد محترم نے دست شفقت سر پہ رکھا تو پھر اس طالب علم نے بھی اپنا وقت برباد نہیں کیا، اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کیں، بلکہ استاد محترم کے اعتماد پہ پورا اتر کر اتنی محنت کی اور اتنی لگن کے ساتھ اپنے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ پھر وہ قاضی القضات کے عہدے پہ پہنچے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے بادشاہ بھی کھانا شروع نہیں کرتا تھا، اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھلوائے جاتے تھے تو بادشاہ وقت لوٹا پکڑ کے قاضی امام ابو یوسف کے ہاتھ دھلوا رہا ہوتا تھا۔ اس میں جو ایک اور پیغام ہے وہ علم کی عزت اور علم کی توقیر کا پیغام ہے کہ ایک عالم ربانی، ایک با کردار اور باعمل عالم دین وہ معاشرے میں وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے مناصب والے بھی اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اس عالم ربانی کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرقد انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور انہیں امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔